اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے. مجھے بھیگ مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے. فقط نامی محمد. زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. جنہیں ہو فردوس کی تمنا، مدینے جائیں ضرور جائیں. وہیں سے جنت کا راستہ ہے. قریب جائیں ضرور جائیں. ٹھہر کے معراج کے سفر میں
کہا یہ جبرائیل نے نبی سے میری رسائی کی حد یہی ہے، اب اس سے آگے حضور جائیں، خوشا مسجدوں منبروں خانقاہیں، ادھر بود قیل و قال محمد۔ انتہائی واجب الاحترام خلیفہ مجاز حضرت الحاج خواجہ محمود صاحب رحمہ اللہ علیہ وبرکاتہ، بزرگان اکرام، برادران سلسلہ، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر خان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر درس طریقت کے عنوان کے تحت شب جمعہ میں آج یہ 28ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ یہ ہمارے شیخ حضرت قبلہ شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ ساکن مدینہ منورہ کا تصرف ہے کہ ان ساعتوں میں، شب جمعہ کی ان ساعتوں میں، کچھ دیوانے بہرحال ایسے ہیں جو شعوری طور پر یہ اقدام کرتے ہیں، جہاں تک کا سفر کرتے ہیں اور اللہ کی ایجاد کی محفل سجانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا حصہ شامل کرتے ہیں۔ یہ موضوع دیا گیا تھا ہمارے شیخ نے ہمیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ، اللہ کے انعام یافتہ دوستوں کا تذکرہ۔ یہ آج کی محفل صرف اس لیے سجائی جاتی ہے اور بار بار تذکرے آتے ہیں، یہ دراصل ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے، ایک زاویہ نگاہ ہے، اور یہ بہت بڑا اسلامی اثاثہ ہے۔ ہماری تاریخ کے اس کی جڑیں ہمارے تاریخ کے تانے بانے یا دور تک جا کر ملتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور پھر آپ کے اصحاب کے دور، تابعین تبع تابعین، پھر اللہ کا زمانہ آیا جنہوں نے اس پورے سسٹم کو تحفظ فراہم کیا، عمل کر کے دکھایا۔ اس میں بہت بڑا نام ہے جس کا تذکرہ کرنے ہم آج جا رہے ہیں، حضرت امام غزالی حجت الاسلام حضرت محمد بن غزالی الطوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ایسا نامی اسم گرامی جو پورے عالم اسلام میں بلا کسی تفریق کے آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے اور اس راستے کو پسند کیا جاتا ہے جس میں امام صاحب نے چل کر دکھایا۔ عجیب و غریب نگاہ ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد تھا اور یہ فضیلت اس خانوادے کو حاصل تھی کہ آپ کے والد کا نام بھی محمد تھا اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد تھا اور آپ کے پردادا کا نام احمد تھا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے دیکھیے کیسے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر اس کی جو ہے اس کی بنیاد اور بنا اور اساس مقرر کی جا رہی ہے۔ کیسا وقت ہوگا، زیادہ وقت نہیں، 450 ہجری کی بات ہے صرف کہ آپ اس دائرہ بشریت میں آتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی توس ایک علاقہ ہے نشاپور کے قریب، وہاں آپ رہتے تھے، اور غزالی کی جو نسبت ہے آپ کے والد گرامی سوت کاٹنے کا کام کرتے تھے، دھاگا بننے کا کام کرتے تھے، اور فارسی میں اس کام کے کرنے والے کو غزال کہتے ہیں۔ تو اس نسبت سے غزالی قرار پائے اور ہمارے بڑوں کا، ہم سے پہلے کے لوگوں کا امتیاز یہی تھا کہ ان کی جو بنیاد، ان کی پہچان، ان کا کام نہیں بلکہ ان کا تقویٰ ہوتا تھا۔ قدریں بدل گئیں، پہلے قدریں تھی وہ اللہ کی پہچان کی تھی، اللہ کی نسبت کی تھی، تو وہ کیا تھی؟ حضرت مولانا جاذب رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے سارے دین متعلقین یہ چھوٹا چھوٹا کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بڑی ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی میسن ہے، یہ سارے کام کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے آپ کے لیے دھرم جمع رہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ ابو بکر شبلی جو ہے بڑھئی تھے اور منصور کے جو والد تھے
وہ حلاج جو ہے وہ روئی دھنتے تھے اور ان کے ناموں کے آگے رحمت اللہ علیہ لگا ہوا ہے. اگر تم ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو. تو رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے آگے اس لیے لگا کہ انہوں نے اللہ کی پہچان کا حق ادا کیا. اپنا قیامت تک کی رحمت اللہ علیہ ہے. اسی طرح ایک موقع ایسا مولانا کی زندگی میں آیا کہ والی پورنیہ معین الدین پروانہ جو کہ بہت عقیدت مند تھا، جو والی تھا پورنیہ شریف کا، تو اس نے دعوت کا اہتمام کیا. حضرت مولانا سر شام جا کر محل کے باہر کھڑے ہو گئے اور ایک ایک مرید آتا جاتا اس کو محل میں بھیجتے جاتے. ایک ایک آتا جاتا خود باہر کھڑے اور ہر آخر آنے والے کو محل میں بھیج رہے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ باہر کھڑے سب کو اندر بھیج رہے ہیں؟ اگر میں دنیاوی بادشاہ کے محل میں ان کو نہیں بھیج سکوں گا تو اس بارگاہ، اس اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش کروں گا اور جنت میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ پیمانے کیا تھے؟ پیمانے کیا تھے کہ کھڑے ہو گئے اور اپنے ان تمام اچھوں کو تو سبھی گلے لگاتے ہیں، اچھوں کو سبھی گلے لگاتے ہیں. نبی اسلام نے کہا جتنے برے ہیں وہ میرے. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے امت کے ولیوں کا معاملہ بھی یہ رہا کہ جو تہی دست ہے، جو کمزور ہے، بے عملی کی کیفیت میں ہے، مگر کیونکہ محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کا حق ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھتا ہے. اگر دھاگا بھی بنتا ہے تو ہمیں قبول ہے، اگر دھاگا بھی بنتا ہے تو ہمیں قبول ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات. حضرت مفتی غلام سرور خزنۃ الاصفیاء اور شیخ محمد صادق شیبانی مناقب غوثیہ میں ایک واقعہ رقم کرتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا. کیمیا سعادت میں واقعات چھڑ و بست لکھے ہیں. جب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دھاگا بننے والے کے بیٹے کا مقام مرتبہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں. کس بنیاد پر؟ عشق کی بنیاد پر، وارفتگی کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، عملیت پسندی کی بنیاد پر، تعلق باللہ کی کیفیت کی بنیاد. یہی پیمانے ہیں. باقی جتنے پیمانے ہیں وہ سب یہیں تک کی دائرہ بشریت کے دور تک کے ہیں. جب عشق پیدا ہوتا ہے تو منامہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. کیمیا سعادت میں واقعات لکھے ہیں کہ جب ہمارے سرکار، ہمارے آقا باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے شب اسرا میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. خاتمے آسمان پر بیت المعمور پر ایک شخصیت ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، بہت ضعیف سی، سفید داڑھی ہے، چہرہ پر نور ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے جو ساتویں آسمان پر متمکن ہے. کس بنیاد پر؟ اللہ کے دوست قرار پانے کی بنیاد پر. جو اپنا مال و متاع اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے بیت المعمور کے ساتھ. چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سوال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ کا یہ قول ہے، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نبیوں کا مکالمہ شب اسرا میں ہو رہا ہے. موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں اور وہ جو حبیب اللہ ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، ان میں کلام اور مکالمہ ہو رہا ہے. تو حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار، اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. کائنات میں جو کچھ جہاں جہاں بٹ رہا ہے وہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کا صدقہ ہے. اپنے تصرف کو دکھایا. دائرہ روحانیت، دائرہ بشریت سے آگے جائیے، دائرہ روحانیت کی کیفیت کا نام ہے. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو طلب کیا. کس کو طلب کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرماتے ہیں. کہاں؟ عالم اوپر کے آسمانوں کی کیفیت کا نام ہے. یہ چھٹے آسمان کی منزل ہے. آپ کی روح متشکل ہو کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے.
आका बुलाएं और ना आए? इश्क नहीं पैदा हो रहा है। वो अगर आज भी इब्राहिम का ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। हम खलीफतुल्लाह की औलाद हैं। ये खिलाफत तो हमारे सिलसिले में पहले ही आई हुई है कि हम खलीफतुल्लाह की औलाद हैं। अपने मुकाम को भूले बैठे हैं। अगर हमें मुकाम याद रहे तो मंजरनामा कुछ का कुछ हो सकता है। बाकी खिलाफतें छोटी हैं, जो अफजल तरीन खिलाफत है वो खलीफतुल्लाह का मुकाम है। हम उनकी औलाद हैं। तशक्कुल किया होकर आ गए। हज़रत ये मेरी उम्मत के आलिम होंगे कब? अभी आलम असरा में, शब असरा में गुफ्तगू हो रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 450 हिजरी में दायरा बशरियत में आएंगे। 450 हिजरी में दायरा बशरियत में आएंगे। ये पहले का मंजरनामा है। ये पहले का मंजरनामा है। एक रफ्त और जरूर दूंगा वहां पर। जब मलके सबा के पास पैगाम भेजा गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा और वो वहां से चल पड़ी। तो पूरी मसनवी शरीफ में मैंने बहुत शर बस कई हफ्तों में ये बयान किया है। जब वहां से चल पड़ी मलके सबा, तो उसके दिल में अपने तख्त की मोहब्बत रह गई। वो जानती है कि मेरा तख्त इतना बड़ा है, अपने हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, इतना भारी भरकम है, सोने चांदी का बना हुआ है, वो जानती है। तो सब कुछ तो उसने तज दिया, मगर तख्त की मोहब्बत दिल में है। दरबार में बैठे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसकी उस दिल की कैफियत को पढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले मरहले में चूंटियों में से चूंटी जब ये कहती है कि ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, सलमान का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम्हें कुचल ना दे, तो 3 मील के फासले से सलमान चूंटी की गुफ्तगू को सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। तो वो मलका सबा के दिल की बात को कैसे नहीं पढ़ लेते? दरबार लगा हुआ है, वो वहां से चलती है, तख्त की मोहब्बत दिल में है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि कौन है जो उसके तख्त को उसके यहाँ आने से पहले पहुंचा सकता है? तो जिन्हों में से गिन ने कहा कि मैं बहुत कबीर और ताकतवर हूँ, मैं ला सकता हूँ। उसकी मैं को पसंद नहीं किया। एक जाविया निगाह ये है। दूसरा जाविया निगाह ये भी है कि अगर जिनों में से कोई जिन ले आता तो खलीफतुल्लाह का जो मुकाम मर्तबा है वो कैसे नुमाया होता। तो सुलेमानी वली हजरत आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मेरे पास किताब के इल्म में से थोड़ा सा इल्म है, मैं आपके पलक झपकने से पहले उसको यहाँ पेश कर सकता हूँ। पलक झपकी और वो तख्त जो है हज़रत अलैहिस्सलाम के सामने पहुंच गया, पलक झपकने से पहले। ह्यूमन सिस्टम का मामला ये है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसको विजुलाइज कर लेते हैं, तो उसका तसव्वुर बांध सकते हैं। मगर सुलेमानी वली का मामला ये है कि ना तख्त देखा, ना फासले का पता है, ना उसके वजन का अंदाजा है, मगर सुलेमानी वली ये कर सकता है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु की उम्मत के वली क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या किया? फिर जिनको तलब किया तो कैसे तलब किया गया होगा? तलब किया हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक जो है मुतशक्किल होके सामने आ मौजूद हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरे उम्मत का वली है, जो पूछना है पूछ लीजिए, जो पूछना है पूछ लीजिए। इसी में सारे राज बंद हैं, जो चाहो इनसे पूछ लो, ये तमाम सवालात का जवाब देंगे। क्यों कि वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम उलूम सिखा दिए हैं। तो खलीफतुल्लाह की जो औलाद है उसके बाद ये तमाम उलूम है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो कलाम पर कुदरत रखते थे, सवाल किया कि आपका क्या नाम है? किससे सवाल कर रहे हैं? हजरत मूसा कलीमुल्लाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सवाल कर रहे हैं। आपने फरमाया मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। आशिक इस कैफियत को महसूस कर सकते हैं, सिर्फ आशिक ही महसूस कर सकते हैं। मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ और आप मोहम्मद इब्ने मोहम्मद की गर्दान कर रहे हैं। तो सोचिए कैफियत बहुत बहुत अहम नशिस्त है आज की। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, सूरह ताहा की आयत है, जब अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुक़द्दस वादी में पूछता है कि मूसा तुम्हारे दाएं तिलका बे यमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं ये मेरा असा है, इससे मैं बकरियां चराता हूँ, इससे पत्ते झाड़ता हूँ और बहुत सारे फायदे उठाता हूँ। जवाब दिया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह।
امام غزالی رحمۃ اللہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے بھی اللہ نے سوال کیا تھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ صرف یہ کہہ دیتے میرا عصا ہے تو کافی تھا، آپ نے پوری تفصیل بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ید اللہ والا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ امام غزالی کی پشت کی دائیں جانب بڑی محبت و شفقت سے رکھا اور یہ فرمایا کہ غزالی یہ کلیم اللہ ہیں، یہ اللہ کے کلیم ہیں، ادب کا خیال کرو۔ تو 450 ہجری میں جب امام غزالی دارہ بشریت کے دور میں آئے تو محمد عربی کا وہ ید اللہ والا ہاتھ اپنے پشت پر لے کر پیدا ہوا، چھپ گیا وہ ہاتھ، پرنٹ پر، روح پر پرنٹ ہو گیا وہ۔ جب اس دارہ بشریت میں آئے تو وہ ہاتھ لے کر آئے، جو کوئی عاشق دیکھنے کا تقاضا کرتا، اس کے دیدار کی خواہش کرتا، جو محمد عربی سے محبت کرتا ہے تو امام غزالی اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دیدار کرتے، لوگ چوم لیا کرتے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیسے منتخب ہو گئے؟ علماء تو بے شمار پیدا ہوئے عالم اسلام میں، بے شمار پیدا ہوئے، مگر شب اسرا میں امام غزالی کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ بشریت میں یہ وہ کام کریں گے جو پھر کبھی لوگوں نے کیا ہوگا۔ تو اس کی میں عبادتوں اور ریاضتوں تعلیمات کا سلسلہ مکمل ہوا اور وہاں سے پھر ہجرت کر کے نیشاپور کا جو علاقہ، جو کہ حضرت بہت مشہور بزرگ فرید الطاہر رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور ہی کے تھے، بہت مشہور واقعات ہیں ان کے، اور منطق الطیر کانفرنس آف دا برڈز کے نام سے پوری یورپ میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے منطق الطیر، حضرت نیشاپور کے فرید الطاہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے نیشاپور کا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نیشاپور چلے گئے، وہاں شاہ ملک کا جو وزیر تھا، بہت صاحب فہم و صاحب تدبر، نظام الملک، اس نے ایک سسٹم آف تعلیم کا شعبہ قائم کیا تھا، جو نیشاپور میں بھی بہت بڑا مدرسہ تھا اور بغداد میں بہت بڑا مدرسہ تھا۔ تو حضرت کی علمی دیکھیں پہلے منتخب کر لیا گیا، تو اب تصور کیجئے کہ سارے جوہر آپ کی ذات میں موجود ہوں، قرآن پر عبور ہے، احادیث مبارکہ پر عبور ہے، ظاہری علوم پر دسترس ہے۔ امام غزالی تمام زیورات علومیہ سے بہرمند ہو کر جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور وقت کے بڑے بڑے مفتی اور وقت کے بڑے بڑے عالم آپ کے سامنے آتے ہوئے زمانے گم ہو جاتے ہیں۔ نیشاپور کے مدرسے کے حاکم اور محتم اعلیٰ مقرر ہوئے، وہاں سے پھر ہجرت کر کے آپ بغداد چلے گئے، اور بغداد اس زمانے کے جتنے بھی علماء تھے، کیونکہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو انسانوں کے دلوں میں کسی کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو بارہا میں نے بیان کیا کہ کیسے بھی حالات و واقعات بنتے چلے جاتے ہیں۔ امام غزالی نے بغداد میں، عراق میں بہت قبولیت، بہت مقبولیت حاصل کی کہ پورا عراق آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور قیام عراق کے دوران ہی مدرسہ نظامیہ کی سربراہی آپ کے حصے میں آئی، درس و تدریس کا سلسلہ ایک بہت لامتناہی سلسلہ درس و تدریس کا آپ نے اختیار کیا، اور بے شمار مختلف کتابوں میں آیا ہے کہ 83 ضخیم کتابیں جو ہیں مرتب کی گئی، صرف آپ کی تقاریر کا مجموعہ، آپ کے وعظ و بیان کا جو مجموعہ تھا، جو وہاں پہ آپ وعظ و بیان کرتے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ ظاہری شور شرابہ بہت بڑھ گیا، اور امام صاحب کو جس کام کے لیے اللہ نے پسند کر لیا تھا اور اللہ کے حبیب نے طلب کیا تھا، وہ داغ نگاہ ابھر کر سامنے آیا کہ آپ اس شور غوغا کے ماحول سے نکل گئے، اور پھر آپ نے صفا اختیار کیا۔ پورا عراق، پورا شام، پورا فلسطین، خاص طور پر حضرت فلسطین میں آپ نے طویل قیام کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا مزار اقدس جو فلسطین میں ہے وہاں آپ معتکف رہے، ایک طرح سے وہاں چلہ کش رہے، اور وہاں پہ آپ نے اپنے علم باطن کو مزید فروغ دیا، اور اس دوران آپ کی کتابوں کا سلسلہ، لکھانے کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ظاہری علوم سے کچھ بھی نہیں ہوگا،
رسالہ خشیریہ پڑھ لیا، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لی اور دیگر تمام کتب پڑھی، مگر تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ تسلی علم ظاہر میں نہیں بلکہ تسلی علم باطن میں ہوتی ہے۔ تصوف کو اختیار کیا اور فرمایا کہ جو بہترین طریقہ تعلیم ہے، جو انسان کو انسان کی پہچان کراتا ہے اور انسان کو اپنے رب سے ملاتا ہے، وہ سلسلہ تصوف ہے۔ تو آپ نے ظاہری علوم کو تج کر سلسلہ تصوف کی طرف اپنے آپ کو محو کر دیا، اور پھر بعد میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ اپنے معاملات میں، اپنے مرید متعلقین میں۔ اور ایک بزرگ تھے شیخ حامد سے آپ جو ہے ابو علی فارملی حامد رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے آپ کی نسبت جڑ گئی، اور یہ نسبت سے انداز میں جڑی کہ 12-13 واسطوں کے بعد یہ سلسلہ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ملا، یعنی کہ ظاہری طور پر تربیت کے حوالے سے آپ اس نسبت میں آ گئے کہ ابو علی فارملی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت تھی، اور نسبتیں جا کر یار غار رسول ابراہیم حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر ملتی ہے۔ اور رائے سلوک کے ان کے بارے میں جن کے بیان میں یہ بات آئی کہ رائے سلوک کے چلنے والوں کو اللہ کے 99 نام پر دسترس حاصل ہونی چاہیے، کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے 99 نام، رائے سلوک کے چلنے والوں کو ان 99 ناموں کو اپنے اندر جذب جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر 100واں نام جو ہے اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ان پر عیاں ہوتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حصے میں آئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے پہلے زمانے میں سفروں میں ڈاکے پڑتے تھے، لوٹ کیا کرتے تھے، تو امام صاحب حالت سفر میں تھے۔ ایسے مرحلے بھی اللہ کے دوستوں کے راستے میں آتے ہیں کہ جب سارا مال و متاع ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو آپ نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ ٹھیک ہے سارا مال رکھ لو، مگر میری کتابیں اور میری یادداشتیں جو ہیں جو تمہارے لوگ لے گئے ہیں مجھے واپس کر دو۔ اس ڈاکو سردار ہنسا بڑے زور سے، اس نے کہا کہ تم نے عجیب و غریب بات ہے یہ بھی، جو تذکرۃ الاصفیاء کے اندر واقعات میں نے پڑھے کہ اس ڈاکو نے کہا، ہنسا اور اس نے کہا کہ آپ نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو لکھ کے رکھا تھا، جیسے ہی وہ علم آپ سے چھن گیا آپ پورے ہو گئے، تنزیہ انداز میں اس نے کہا۔ تو اس بات کا اثر اس حد تک ہوا امام کے دل پر کہ آئندہ کے لیے لکھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو کچھ کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے تاکہ دل میں یار کی جھلک، قلب میں یار کی جھلک جو ہے نمایاں ہو جائے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مرحلہ بہت تیزی سے طے کیا۔ توس اور نشا پور کے مدرسوں کے بعد وہاں آپ کے بعد و بیان کا سلسلہ نظام الملک کی سربراہی کی وجہ سے چلتا رہا۔ 484 ہجری میں آپ والد بغداد ہوئے اور بغداد میں پھر آپ کے بعد و بیان کا سلسلہ 183 وعاظ جو ہے مختلف کتابوں میں آپ کے چھپے ہیں۔ اس طرح امام صاحب کی زندگی کے مختلف دور چلتے رہے اور قیام بغداد کے دوران نظام الملک اور مذاہب کا مطالعہ، تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ سب ظاہری علوم میں اصل جو ہے وہ تصوف ہے، اور آپ نے تصوف کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے، تصوف کے معاملات کو اختیار کرتے ہوئے دنیا داری اور سطحی علوم کے معاملات کو ختم کر کے رائے خدا میں حقیقی معنوں میں آپ نے جو ہے کام شروع کیا۔ شیخ ابو علی فارملی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر آپ نے پھر یہ سفر اختیار کیے۔ ایک موقع پر جب آپ فلسطین میں قیام پذیر تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مزار اقدس کے قریب آپ کا قیام تھا، تو آپ نے اپنے آپ سے یہ، اپنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ سے یہ عہد لیا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں آئندہ نہیں جاؤں گا، کسی بادشاہ سے میں عطیہ قبول نہیں کروں گا، کسی سے مباحثہ اور مناظرہ بھی نہیں
کروں گا، کیونکہ جیسے جیسے عقل و فہم بڑھتا جاتا ہے تو سطحی کیفیتیں بھی انسان کے اندر سے نکلتی جاتی ہیں، پھر وہ بادشاہوں کی صحبتوں سے اعتراض کرتا ہے، بلکہ اہل اللہ کے قریب جو ہے وہ جاتا ہے۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الغزالی امامی تصنیف میں امام صاحب کی 74 بلکہ 78 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جو اس پورے عرصے میں امام صاحب نے تحریر فرمائی۔ شبلی نعمانی نے الغزالی میں یہ واقعہ لکھا ہے، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، جواہر قرآن، منہاج العابدین، یہ وہ کتابیں ہیں، مجالس غزالیہ، یہ وہ کتابیں ہیں امام صاحب کی، وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دوستوں، سب سے بڑھ کر امام صاحب نے پورا ایک زاویہ نگاہ کیا ہے، تعلیم کا ایک پورا شعبہ اپنی کتابوں میں تربیت کیسے کرنی ہے، الغالفین کو اپنے شیوخ کی عزت کیسے کرنی ہے، طلباء و طالبات کے لیے راستہ کیسے متعین کرنا ہے، ان میں ادب کیسے پیدا ہوگا، ان میں عاجزی کیسے پیدا ہوگی، استادوں کا احترام اور عزت کیسے کریں گے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ تعلیم تو بہت ہے مگر ادب نہیں ہے، بستے بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں کے نام بھی ہیں، مگر جب ان بچوں کو دیکھا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے، سبھی کچھ تو ہوتا ہے مگر ادب نہیں ہوتا ہے۔ تو ادب کیسے آئے گا؟ ان اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کے نتیجے میں ادب کی وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جو مؤدب ہوتا ہے، جو باادب ہوتا ہے، اسی کے حصے میں سعادت آتی ہے۔ ورنہ یہ سارے جو علوم ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شخصیت بھی ظاہری علوم سے ہٹ کر تصوف کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس کی تو کوئی نہ کوئی پھر وجہ ہوگی کہ وہ معنویت کو پہچانتے ہیں، وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی نے اپنا اتفاق بیان کیا، کیمیاء سعادت میں واقعہ لکھا ہوا ہے، جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ایک بہت بڑا میدان، بہت کشادہ میدان ہے، اس میں بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے مرحلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ میرے عقائد، یہ اپنے عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر سند حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی کہا نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ آپ نے اپنی بخاری شریف میں جو احادیث جمع کی ہیں تو ہر حدیث کو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند لی ہے۔ جس کی سند آ گئی اس کو اپنی کتاب میں شامل کر لیا، اور جس کی سند نہیں آئی اس کو رد کر دیا، کہ ڈائریکٹ آقا سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آقا نے اسباب میں جواب دیا تو اس کو شامل کر لیا، جو نہیں ہے تو اس کو پھر رد کر دیا۔ اس طرح سے اس دور میں علماء اس لیول پر ہوتے تھے، اس کی اس منزل پر ہوتے تھے کہ دائرہ بشریت میں رہتے ہوئے دائرہ روحانیت پر ان کا تصرف ہوتا تھا۔ آپ دیکھا کہ تمام خیمہ لگا ہے، اللہ کے حکم موجود ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اپنا مسلک اور اپنا زاویہ اللہ کے حکم کو بناتے ہیں، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ تو امام شاذلی نے یہ جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو امام شاذلی نے یہ ہاتھ میں کتاب تھی، اور وہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قواعد العقائد تھی، کہ عقیدوں کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب قواعد العقائد تحریر فرمائی ہے۔ آپ کی کتاب 78 کتابوں میں اہم ترین کتاب ہے یہ بھی۔ تو یہ انہوں نے شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب کھول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور پوچھا کہ میں اپنے عقائد بیان کرنا چاہتا ہوں، میں بیان کروں۔ یہ قریب ہو گئے اور انہوں نے وہ کتاب کھول کر پڑھنی شروع کی۔ واللہ تعالی بعث نبی الامی القریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی کافۃ عرب والعجم والجن والانس، یہ اس کی تحریر تھی۔ جب یہ وہاں پہنچے اور یہ تحریر کو پڑھا تو ترجمہ اس کا یہ، اللہ نے بھیجا نبی امی قریشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق عرب و عجم جن و انس کی طرف۔ جب یہ تحریر انہوں نے پڑھی امام غزالی کی، حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے
متغیر ہوا، خوشی کی لہر، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آ گئی اور آپ کی پیشانی پر اور آپ کے چہرے بچنے سے لگا کہ آپ نے اس تحریر کو بہت پسند کیا۔ امام شاذلی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غزالی کہاں ہے جس نے اتنی عمدہ تشریح میری ذات کے حوالے سے کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امام غزالی بھی مجلس میں موجود ہے اور یہ ان کی تحریر ہے۔ اس طرح سے اس زمانے کے علماء اپنی حقیقی فکر کو اللہ کی نبی کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں موجود ہیں، خواب کی کیفیت ہے۔ جب امام غزالی کو طلب کیا جاتا ہے تو آپ اللہ کے نبی سے قریب ہو جاتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستبوسی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پہلے ہی وہ لوگ محسوس کر چکے تھے عالم ارواح میں، یہاں اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر ملتے ہیں اور اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جتنے عقائد ابھی میرے سامنے پیش کیے گئے ان سب میں بہترین عقیدہ جو ہے وہ امام غزالی کا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ، شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا اور میں بیدار ہوا تو میرا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، میں اس خواب کی کیفیت کو اپنے بشری وجود پر محسوس کر رہا تھا اور میں ظاہر کر رہا تھا۔ یہ واقعہ کیمیاء سعادت میں امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں بھی اسی انداز میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں صرف اس لیے ہے کہ ان کی عملیت پسندی نے یہ مقام و مرتبہ ان کو اس لیے دلایا کہ ان کے دل میں عشق محمد علیہ السلام تھا، ان کے گھر میں اللہ کے نبی کا نام نسل در نسل چل رہا تھا کہ والد کا نام بھی محمد ہے، دادا کا نام بھی محمد ہے، پر دادا کا نام احمد ہے۔ یہ صرف نام، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر اجاگر کیا اس بات کو کہ صرف نام رکھنے کی برکت کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک جب پکارا جاتا ہے اور اس ذات مبارک کا نام پکارا جاتا ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، تو اللہ اس کے نام کی برکت کی وجہ سے ماحول میں نورانیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی